بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فہم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فہم سلف حجت نہیں ہے پھر ہمارے پاس وہ کون سے راستے، کون سے منہج باقی رہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے۔ آج کے نشست میں ہم بات کریں گے 7ویں نمبر پر۔ جو 7ویں چیز رہتی ہے وہ ہے رائے، اور ان کو کہتے ہیں اہل الرأی۔ پہلے نمبر پہ اندھی تقلید تھی، دوسرے پہ عقل و منطق، تیسرے نمبر پہ خواب، چوتھے نمبر پہ کشف، مراقبہ اور وجد، 5ویں نمبر پہ ذوق، اور 6ٹھے نمبر پہ لغت۔ آج کے درس 7ویں نمبر پہ الرأی یا رائے، اور ان کو کہا جاتا ہے اہل الرأی۔ اہل الرأی کون ہے، اور کیا صرف رائے کے بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اہل الرأی کون ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے۔ اہل الرأی کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں کو اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں، عقیدے میں اور فقہ میں، 3 چیزوں میں۔ اور اس معاملے میں غلو سے کام لیا اور قیاس عقل و منطق کو نصوص قرآن و سنت پر مقدم کر دیا، بلکہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہ کہا کہ قرآن و سنت نے لوگوں کی حاجتوں کا 10واں حصہ بھی پورا نہیں کیا۔ تو توسع ضروری تھا، حاجتیں ضروری تھی۔ قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں، جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہ جو مسائل لوگوں میں موجود ہیں وہ ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی قیاس کی اور رائے کی۔ انہی کو اہل الرأی، اہل الکلام و اہل القیاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، اور یہ قول اس لیے ہے، میں وضاحت کر دوں، کیونکہ سلف کے زمانے میں، خاص طور صحابہ کرام کے زمانے میں، بعض صحابہ سے رائے کو مذمت کرنے کی دلیل ملتی ہے بعض آثار میں۔ مثلا سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اصبح اہل الرأی اعداء السنن، اصبح اہل الرأی اعداء السنن عیتهم ان يعوها وتفلتت منهم ان يرووها فاستبقوها بالرأی۔ اہل الرأی جو ہیں وہ سنتوں کے دشمن بن گئے۔ کیسے؟ سمجھنے سے قاصر رہے کہ حدیث کو یاد کرتے، حفظ کرتے، سمجھتے، اور ان سے چھوٹ گئیں کہ وہ کو روایت کرتے، تو انہوں نے کہا ہم رائے سے کام چلا لیتے ہیں، تو اپنی رائے کو مقدم کر دیا۔ اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا گروہ تھا جو فقہی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا تھا؟ کبھی نہیں، فقہ مسائل میں رائے نہیں پیش کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں اگر کوئی اختلاف بھی تھا فقہی مسائل میں، تو وہ قرآن سنت کی روشنی میں اختلاف تھا۔ کسی نے اپنی رائے کو مقدم نہیں، کسی نے اپنی رائے کا اعتماد، کسی نے قیاس رائے نہیں کی دلیل کے ہوتے ہوئے۔ تو پھر کیا مراد ہے سیدنا عمر کی یہاں پہ؟ اہل الکلام جو اس زمانے میں موجود تھے، جیسا کہ قدری موجود تھے، خوارج موجود تھے، ان لوگوں نے خوارج نے اپنے رائے کی بنیاد پر خروج کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ خوارج کے پاس ہے کیا نکلنے کے لیے، خروج کے لیے؟
اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھا اور خروج کر دیا. ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت ہے. اس میں کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف خروج کرو؟ بتائیں مجھے. کیا صحابہ نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ وہ فہم سلف تھی، صحابہ کرام کی سمجھ تھی. اور یہ خوارج کی سمجھ ہے کہ اس آیت کو کیا سمجھا اس آیت میں سے کہ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے. اس نے فیصلہ تو کیا لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کیا، لہٰذا وہ کافر ہو گئے، اس لیے ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے، کارروائی کرتے ہیں. اور سیدنا علی سے جا کے کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو، توبہ کر لو کفر سے، ورنہ پھر ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. ان الحکم، دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ حق رود بها باطل. بات تو حق اللہ کا فرمان ہے، اس پیچھے باطل چھپا رہے ہیں. اور اسی باطل کے بنا پر آپ دیکھیں خون ریزی ہوئی، قتل و غارت ہوئی. اور آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ. تو یہ کون سی رائے ہے؟ یہ ان کی رائے ہے جنہوں نے عقیدے میں اور قرآن کی تفسیر میں باطل تعویل سے کام لیا اور اپنی رائے کی بنیاد پر مسائل کو پیش کیا. اور اس کی مزید وضاحت، یعنی صحیح قول کیا ہے؟ اہل الرأی جو متأخرین میں جس پر استقرار ہوا، اہل الرأی فقہیات میں، عقیدے کے مسائل میں نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل الرأی تو پھر آپ سمجھ اہل الکلام نہیں ہے. اب ان کا جو مصطلح ہے اہل کلام ہو گیا ہے، وہ قابل مذمت ہے 100%. اہل الرأی بھی قابل مذمت ہیں، لیکن فقہی مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے ان کو خارج نہیں کیا گیا سنت جماعت سے. لیکن اہل کلام جو ہیں وہ سنت جماعت سے خارج ہو چکے تھے اور ایسے رہیں گے. اور اس کے دلیل میں دیکھیں شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی طائف المنصورہ کی، فرقۃ الناجیہ کی حدیث، تو انہوں نے کہا اہل الحدیث اہل اثر ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو سائل نے یہ سوال کیا، آپ نے شرح میں یہ بات فرمائی کہ الفرقۃ والطائفہ ہم اہل الحدیث و اہل الاثر، یہ دو ہیں. تو کیا فهل يخرج بذلك اہل الرأی من الحنفیہ؟ کہ اہل الرأی جو حنفیہ میں سے وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں، طائفہ منصورہ سے اہل حدیث سے کیا خارج ہو جاتے ہیں؟ جواب میں فرماتے کہ اہل الرأی حنفیہ میں سے جو ہیں اور بعض اہل مدینہ میں سے، جیسا کہ ربیعۃ الرأی کے متبعین جو امام مالک کے شیخ ہیں، اور حنفیہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں. اور امام ربیعۃ الرأی کون ہے؟ امام مالک کے شیخ ہیں، استاد ہیں، وہ بھی ان میں سے تھے. اور ان کے علاوہ من علماء الامصار. جب یہ کہا جاتا ہے اہل الرأی تو اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے رائے کو فقہیات میں استعمال کیا، فقہی مسائل میں، من حيث تقدیم القیاس او النظر فی المسائل الفقہیہ، کہ قیاس کو مقدم کیا اور فقہی مسائل میں دیکھا اور فتوے دیے اپنے خاص قاعدے بنا کر قیاس کی بنیاد پر بغیر دلیل شرعی کی طرف دیکھتے ہوئے. تو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس سے کام لیا انہیں کہتے ہیں اہل الرأی. بات واضح ہوئی؟ اہل الرأی کے دو مفہوم سمجھ لیں آپ. ایک مفہوم عام ہے، ایک مفہوم خاص ہے. مفہوم عام میں ہر وہ شخص جس نے اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بات کی یا شریعت کسی مسئلے میں بات کی، رائے ہوتی ہے نا، دیکھیں یا تو نص ہے یا اس کے ضد میں رائے ہے. نص قرآن سنت ہے، اس کے صحیح فہم سلف ہے جو ہمارا موضوع ہے. اگر فہم سلف نہیں ہے، جس نے بھی کوئی اور بات، عقل والے بھی کون ہیں، منطق والے بھی کون ہیں، ذوق والے بھی کون، ان کی اپنی رائے ہے نا. اب میں نے مثال دی، مودودی صاحب کی مثال دی میں نے، انہوں نے ذوق کو مقدم کیا. ان کی رائے کیا تھی؟ یہ رائے ہے نا ان کی کہ ذوق جو ہے یہی بہترین راستہ ہے سمجھنے کا. اشاعرہ ماتریدی نے کیا کیا؟ اہل کلام معتزلہ نے کیا کیا؟ اہل کلام عقل منطق کو آگے کیا. یہ ان کی رائے تھی کہ نہیں؟ اہل تصوف نے کیا کیا؟ خوابوں اور منامات کو ایک راستہ بنا لیا، طریقہ بنا لیا. ان کی رائے تھی کہ نہیں؟ تو رائے کے عام مفہوم میں سب داخل ہے، جو نے عقیدے میں، قرآن کی تفسیر میں اور فقہ مسائل میں اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کے تعلق سے بات کی. اور جو خاص مفہوم ہے اور یہی مراد ہے اہل الرأی سے، آج بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف فقہی مسائل میں اپنی رائے
کی بنیاد پر بات کی فقہ مسائل میں، اور اس میں توسع کیا. اور عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں؟ قیاس تو میں جان، عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. یعنی ایسے نئی باتیں لے کے آئے ہیں جس کا وجود ہی نہ تھا، اور یہ معیوب ہے، مذموم ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سوال نہ کرو جب تمہیں پتہ چلے پھر تمہیں ناگوار لگے. تو پہلے سوال کرتے کیوں؟ جب مسئلہ ہوتا تب سوال کرو نا. تو انہوں نے اچھا چاہا، یعنی ان کی نیت اچھی تھی. نیت میں بات کریں گے انشاءاللہ نیت پہ. نیت تو اچھی تھی ان کی کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے فیوچر میں جو آج نہیں ہے تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آج دے دیا، مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے. تو یہ جو فقہی مسائل میں قیاس رائیاں ہیں اور عقلی مفروضے ہیں، یہ مذموم ہے، شرعاً قابل مذمت ہے. تو شیخ صالح آل شیخ بات سے واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں فقول السائل، سائل کا یہ کہنا کہ کیا اہل الرأی ان سے خارج ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ اگر اہل الرأی جو ہے وہ ان سے مراد وہ ہے جو عقیدے میں اپنے رائے کو استعمال کرتے ہیں. اور بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اہل الرأی سے مراد وہ نہیں ہے. کسی زمانے میں تھا لیکن اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. اب عرف جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اہل الرأی اہل فقہ جو فقہ مسائل میں کرتے ہیں، اور ان کو اہل کلام کہہ دیا گیا، یا اہل المنطق، اہل العقل، کچھ بھی کہیں آپ، تو الگ ہو گئے بالکل. تو شیخ صالح فرماتے ہیں، شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور جو حنفیہ ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو اولون تھے، متقدمین تھے، وہ مرجئہ تھے. جو متاخرین ہیں ماتریدی ہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں، نہ مرجئہ سنت والجماعت میں سے ہیں اور نہ ہی ماتریدی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. کیونکہ انہوں نے عقیدے کے مسائل میں سلف کی پیروی نہیں کی، اہل سنت والجماعت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اپنے راستے اختیار کیے. یہ تو اشاعرہ ماتریدیہ کی بات ہم کر رہے ہیں. فضل عن المرجئہ والخوارج، وہ تو سرے سے نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور میں نے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اشاعرہ ماتریدیہ کو امام سفارینی جو ہے انہوں نے شامل کر دیا سنت جماعت میں. عقیدۃ السفارینیہ امام سفارینی نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت تین گروہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ ہیں. یہ تینوں اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں. تو شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے ہیں میں شیخ سفرینی کا رد کرتے ہوئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اشاعرہ ماتریدی اور سنت میں سے نہیں ہے، الحدیث میں سے نہیں ہے، اور طائفہ منصورہ میں سے نہیں ہے. اور جو ان کے راز کو اختیار کرتا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفرین کے بعد جو سفرین کے بعد بالکل غلط ہے، کیونکہ اشاعرہ ماتریدیہ نے مخالفت کی رسول جماعت کی، اور نصوص کی تأصیل میں مخالفت کی، اور نصوص کو لینے کے طریقے کی بھی مخالفت کی کہ کیسے استنباط کیا جاتا ہے نصوص میں سے. تو جو بنیادی ان کی مخالف ہے، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، تو کیسے سنت میں ہو سکتے ہیں وہ. تو یہ فرماتے ہیں غلطی ہوئی، سفرین سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے، یہاں پر امام صاحب کی بات ختم، شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی یہاں پہ. فرماتے ہیں اور جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ الرأی جو ہے، رائے جو ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، ایک منہج فکری ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. اگر مذہب کہتے تو پھر سب کا ایک ہوتا. اب آپ دیکھیں اہل الکلام کی ڈفرینٹ گروہ ہیں، مختلف ہیں. اور اشاعرہ جو ہیں وہ خوابوں کو دلیل نہیں بناتے تھے، سوال نہیں پیدا ہوتا، ذوق کو نہیں سمجھتے تھے. وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، عقل کو زیادہ مقدم کرنا، منطق مقدم کرنا. تو ایک منہج فکری ہے، اسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے. وہ منہج ایک وسیع لفظ ہے. منہج فکری جب کہتے ہیں اس میں بہت سارے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا. تو حقیقت منہج فکری ہے. اچھا، اور اس کی اس طرف مذمت کی ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، رائے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اب چند انہوں نے سلف کے اقوال پیش کیے رائے کی مذمت میں. فرماتے ہیں عن محمد بن ابراہیم التیمی ان عمر بن الخطاب عنہ قال اصبح اهل الرأي اعداء السنن عيتهم
أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي. یہ بیان کر چکا ہوں میں سیدنا عمر الخطاب کا قول. عن عبید اللہ بن عمر أن عمر بن الخطاب قال, دوسرا قول سیدنا عمر الخطاب کا ہے, اتقوا الرأي في دينكم, اپنے دین میں رائے سے بچو, یعنی دین کو رائے کی بنیاد پر ہرگز نہ سمجھنا, اس راستے سے بچ کے رہنا. سبحان اللہ. عن مسروق عن عبداللہ, عبداللہ کون ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ فائدہ نوٹ کر مصطلح حدیث کا, جب مطلقاً صرف عبداللہ کہا جائے اور کوئی اور نام نہ ہو, صرف عبداللہ ہو, محدثین کے نزدیک یہ ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ کتنی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن عباس ہے, عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن الزبیر ہے, معروف ہے نا سارے. عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی ہیں, پانچویں, 5 صحابی ہیں نا. عبداللہ بن العاص بھی تو ہیں, وہ 4 ہیں. عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں, لیکن دیکھیں جب عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, لا يأتي عليكم عام إلا هو الشر من الذي قبله. کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ لے کے جو اس کے بعد میں آنے والا سال ہے وہ پہلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اما انی لا اقول امیر خیر من امیر, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر دوسرے سے بہتر ہوگا, یعنی پہلے والا اچھا دوسروں سے زیادہ شر والا ہوگا. ولا عام اخصب من عام, اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سے زیادہ زرخیز ہوگا. ولكن فقهاؤكم يذهبون, لیکن تمہارے علماء فقہاء جاتے رہیں گے. پہلا سال میں زیادہ, اس کے بعد میں کم, پھر کم, پھر یعنی وقت سے کم ہوتے رہیں گے. ثم لا تجدون منهم خلفا, پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم میں چلنے والے خلف آپ کو نہیں ملیں گے. ويجوء قوم, اور ایسے لوگ آئیں گے, يقيسون الامور بآرائهم, جو لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر قیاس رائے کرتے رہیں گے, شریعت میں بات کرتے رہیں گے. کتنی خطرناک باتیں. جب تک علماء موجود ہیں واللہ خیر و برکت ہے, جب یہ جاتے رہیں گے تو پھر ان کے بعد میں کون ہوگا جو ان کے راستے کو اپنائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا. عن ابی فزارہ قال قال ابن عباس, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, سیدنا علی کا قول پہلے, عن عبد بن خیر عن عبد عن علي رضي الله عنه سيدنا علي انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. اگر دین قیاس رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو جب موزے مسح کرتے ہیں, موزے کے نیچے والا حصہ زیادہ مسح کرنے کے لائق ہوتے, اوپر والا رائے کیا کہتی ہے, تو ہم کہاں سے مسح کرتے ہیں؟ اوپر کیا ہے؟ اتباع سنت ہے, نیچے کیا ہے؟ رائے ہے. مقدم کیا ہے؟ اتباع سنت. سبحان اللہ. عن ابی فزارة قال قال ابن عباس, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, انما هو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 2 چیزیں ہیں, انما حصر کے لیے, یا تو اللہ کے کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فمن قال بعد ذلك برأيه, جو ان کے باوجود, ان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے یعنی شریعت میں, فلا ادری افی حسناته یجد ذلك ام فی سیئاته, پھر جو پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات اس کے نام اعمال میں حسنات اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں ہوگی. کیا وہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ برے اعمال میں ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو. اپنی قیاس رائے کی بنیاد پر نفوس کے ہوتے ہوئے قیاس رائے کرتے ہو, اور پھر یہ سمجھتے ہو اچھا کام کریں اور یہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اور حسنات میں اچھائیوں میں ہوگا. بات ایسی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے, میں نے مختصر بیان کی, بہت سارے اور بھی صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے اور آگے بیان فرماتے فہؤلاء من الصحابہ, جن کا ذکر کیا صحابہ کرام سے. ابوبکر صدیق, میں نے کوٹ نہیں کہ لمبا ہو جاتا ہے, ابوبکر صدیق, اب صحابہ کا نام لیں جن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے رائے کی مذمت کرتے ہوئے. فهؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خال المؤمنين معاذ بن أبي سفيان. بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر میں کہوں گا سیدنا معاویہ پر طعن کرتے ہیں, ان کی خلافت پر طعن کرتے ہیں. جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا
اس کی بنیاد پر کہتے کہ سیدنا معاویہ ظالم تھے، سیدنا معاویہ نے خلافت کو زبردستی لیا ہے، انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا ہے، اور انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون. کیا باتیں ہیں؟ صحابہ کرام کے بیچ میں مسئلہ ہوا، اسم جماعت کے عقیدے کے اصول میں ایک اصول ہے. کیا موقف ہے؟ السکوت عما شجر بینہم، خاموشی اختیار کے جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں آیا. اور یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خال المؤمنین. کیا ہوتا ہے خال المؤمنین؟ مومنوں کے خالو کیا ہوتا ہے؟ خال ماموں. ماموں کیسے کہا؟ وہ جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. ام المؤمنین سید ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہے. معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ ام المؤمنین وہ ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے. تو ماموں ہوا کہ نہ ہوا؟ سبحان اللہ. تو علماء کیسے بات کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. بعض طعن کرنے سے تھکتے نہیں ہیں اور بعض ان کی شان میں کس طریقے سے بڑھاتے ہیں، دور کے رشتے بھی لے کے آتے ہیں تاکہ جواب منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو طعن کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ان سب صحابہ کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے رائے کی مذمت کی. فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں، یخرجون الرأی عند العلم، رائے کو علم سے نکال دیتے ہیں کہ رائے کا علم سے کوئی تعلق نہیں، علم سے. اچھا. وَيَذُمُّونَهُ، مذمت کرتے ہیں. وَيُحَذِّرُونَ مِنْهُ، اس سے آگاہ کرتے ہیں. وَيَنْهُونَ عَنِ الْفُتْيَا بِهِ، اور اس سے فتوی دینے سے بھی منع کرتے ہیں. وَمَنِ اضْطُرَّ مِنْهُمْ إِلَيْهِ اخبر انه ظن، اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے میں مجبوراً اس پہ میں نے یعنی قیاس رائے میں نے کی ہے، تو کہتے یہ اس کا صرف ظن ہے، گمان ہے. وانه ليس على ثقة منه، وثوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، پھر بھی ظن تو ہوتا ہے نا. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے اپنی رائے کی بنیاد پر، اس کے اپنی بات بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وسوسہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ یقیناً بات نہیں ہے. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، اس سے اس فتوے سے بری ہیں. یعنی اور اگر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان اجتہاد کرتا ہے، اس کی رائے بھی تو ہوتی ہے نا اجتہاد میں، تب وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کو مجبور نہیں کر اس پہ عمل کرنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے غلطی پہ ہو. سبحان اللہ. کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا، امام ابن القیم فرماتے ہیں، جنہوں نے اپنی رائے کو ایک شخص بعینہ ہی کی بنیاد پر اس کی رائے لیتا رہا اور اس کی رائے جو ہے کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، جو ثابت سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ثابت حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب صرف ایک شخص کی رائے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام صاحب فرماتے یعنی کبھی نہیں دیکھا. اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر بدعت کے فتوی بھی لگاتا رہے، گمراہ کے فتوی بھی لگاتا رہے. فہؤلاء، اب بات کریں صحابہ کرام کی، سلف کی، ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں فہؤلاء برق الاسلام، اسلام کے کنویں ہیں. سبحان اللہ. وعصابۃ الایمان، ایمان کے محافظ ہیں. وَأَئِمَّةُ الْهُدَى، ہدایت کے امام یعنی رہنما. وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، ظلمتوں کے چراغاں. وَأَنصَحُ الْأُمَّةِ لِلْأُمَّةِ، سبحان اللہ. وَأَنصَحُ الْأَئِمَّةِ لِلْأُمَّةِ، فرماتے ہیں امت میں سے امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْأَحْكَامِ وَأَدِلَّتِهَا، سب سے زیادہ احکام اور ان کے دلائل کو جاننے والے. وَأَفْقَهُهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے دین نے سب سے زیادہ گہرائی سے علم رکھنے والے. وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور ان سب میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے. وَعَلَيْهِمْ دَارَةُ الْفُتْيَا، اور انہی پر فتوے کا دار و مدار رہا. وَعَنْهُمْ انتشر العلم، اور انہی سے علم پھیلا. وَأَصْحَابُهُمْ فُقَهَاءُ الْأُمَّةِ، اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے فقہاء اور علماء ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِالْكُوفَةِ، ان میں سے بعض کوفہ میں تھے، کہ علی و بن مسعود، جیسے علی سید عبداللہ بن مسعود کہاں پہ تھے؟ کوفہ میں تھے. وبالمدینہ عمر بن الخطاب وابنہ یعنی عبداللہ بن عمر وزید بن ثابت، جن کی بات انہوں نے کوٹ کی، جنہوں نے رائے کی مذمت کی. دیکھے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ نہیں تھے. کوفہ میں سیدنا علی سیدنا عبداللہ بن مسعود، مدینہ میں سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا زید بن ثابت. وبالبصرہ ابی موسیٰ الاشعری، سیدنا موسیٰ الاشعری بصرہ میں تھے.
وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان. معاذ بن جبل ومعاذ بن سفيان انهم کہاں پہ تھے؟ شام میں تھے. وبمكة كعبد الله بن عباس، جو سيدنا عبد الله بن عباس مكة میں تھے. وبمصر، مصر میں كعبد الله بن عمرو بن العاص. كعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص کہاں پہ تھے؟ مصر میں. وعن هذه الامصار انتشر العلم في الآفاق. اور انہی امصار، انہی شہروں سے، انہی جگہوں سے پوری دنیا میں علم پھیلا کہ نہ پھیلا؟ علم تھا یا قیاس آرائیاں تھی؟ علم تھا. قیاس لوگ مذمت کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے؟ یعنی جہاں سے علم کی روشنی پھیلی پوری دنیا میں، وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ، علم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قیاس رائیوں کی اور رائے کو کی مذمت بھی ساتھ ہوتی رہی. سبحان اللہ. پھر امام بقیر رحمۃ اللہ چند غلطیاں بیان کرتے اہل الرأی کی. فرماتے ہیں نمبر 1، پہلی غلطی اہل الرأی کی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ قرآن سنت کے، اب اہل الرأی کس کی بات ہو رہی؟ جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس رائیاں کی ہیں. اہل الرأی جو وہ تھے وہ گزر چکے ہیں، اہل الکلام ان کی بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص شریعت جو ہے، قرآن اور حدیث جو ہے، سارے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر ہے. دوسری غلطی کہ بہت سارے نصوص کا انہوں نے اپنے قیاس رائیاں سے سامنا کیا. نص آ گیا، اس پہ قیاس کیا. اگرچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نصوص کا کافی احترام کرتے تھے، کوئی حدیث مل جاتی تو عمل کرتے تھے جو ثابت ہو جاتے تھے ان کے نزدیک. سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں، جب آہستہ سے یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور قیاس رائیں بڑھتی رہیں اور پھر تعصب کا زمانہ آیا تیسری صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد، پھر معاملے جو ہے اور بگڑتے گئے. تو تیسری غلطی امام بقیر رحمۃ اللہ جو بیان کرتے ہیں اہل الرأی کی، بہت سے احکام شرعیہ کو انہوں نے سمجھا کہ قیاس کے خلاف ہے، اور ان کے نزدیک جو عدل ہے، انصاف ہے، وہ ہے جو ترازو عدل ہے. یعنی بعض مسائل میں ان کو عدل نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے قیاس رائے سے کام لیا تاکہ انصاف ہو جائے. چوتھے نمبر پہ انہوں نے ایسی علت اور ایسے اوصاف بیان کیے شریعت میں جن کا وجود تھا ہی نہیں. علت یعنی وجہ اور سبب نہیں تھا، انہوں نے خود ایجاد کر دیا. یعنی رائے میں توسع کرنا، قیاس میں توسع کرنا، قیاس مضمون کو بھی شامل کر لینا. ورنہ قیاس جو ہے دو قسم کا ہے، جیسے رسول جماعت کا منہج ہے کہ قیاس صحیح بھی ہے جو قرآن سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے، مضموم جو قرآن سنت کے مخالف ہوتا ہے. اور انہوں نے قیاس مضمون سے کام لیا، جو ساری باتیں وہ ہے جو قابل مذمت ہے. پانچویں نمبر پہ تناقض فی القیاس. جب قیاس رائے حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور تضاد ہوا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی معروف اور سب سے بڑے دو شاگرد امام قاضی ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تہائی زیادہ مسائل سے اختلاف کیا اپنے امام سے. نہیں کیا. کیوں کیا؟ جب قیاس کی بات آتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، اور قرآن سنت میں جب جتنا آپ زیادہ قریب جاتے ہیں، فہم سلف جتنا آپ زیادہ لازم پکڑتے اتنا اختلاف کم ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں امام احمد حنبل کو دیکھ لیں، امام شافعی، امام مالک کو دیکھ لیں، اور دیگر ائمہ کو دیکھ لیں. ان کے بھی شاگرد تھے، کچھ اختلاف ان کا بھی تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل بنیاد جو تھی حدیث تھی. وہ محدثین تھے، وہ اہل حدیث تھے، اہل اثر تھے، وہ یہ اہل الرائے میں سے تھے. بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ محض رائے کی بنیاد پر بھی قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، اور جن کا یہ اعتراض ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، تو پھر ساتواں آپشن جو ہے وہ بھی گیا کہ رائے بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ 8ویں نمبر پہ اہل الظاہر، ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قرآن حدیث کو سمجھنا، یہ 8ویں آپشن بچتی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کیا یہ صحیح ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت ساری حدیثوں کو اس لیے نہیں قبول کیا کیونکہ ان کے نزدیک
حدیث کا مشہور ہونا شرط ہے؟ یہ بات درست ہے، کیونکہ کچھ وہ محدث نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ محدث نہیں تھے، ان کو کچھ اپنے طریقے تھے حدیث کو قبول کرنے میں. انہوں نے زیادہ وقت فقہ میں لگایا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف ہے، جیسے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث میں کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ عدل نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا. انہوں نے دیکھا جو حدیث جن حدیث میں امام حنیفہ راوی ہیں اور وہی طرق جمع کی ہیں جن میں اور ثقات تھے، تو امام حنیفہ نے 70 سے زیادہ حدیث میں غلطی کی ہے، 70 سے زیادہ. تو جسے انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے. لیکن امام البانی فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے، تو اور وہ حدیث میں اس لیے مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ فقہ میں لگا ہے. تو اس لیے ان کا کچھ اپنے بھی طریقے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے آپ بعض یعنی آثار پڑھتے جس میں کسی نے کفر فتویٰ بھی لگایا، کسی نے کہا جہمی ہے، کسی نے کہا خلق و قرآن کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ خوارج میں سے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا، امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے امام حنیفہ کے ساتھ مناظرہ کیا، کئی مرتبہ مناظرہ کس مسئلے میں؟ خلق و قرآن کے مسئلے کے تعلق سے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع کر گئے. اب ایک عالم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا اپنے امام کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رجوع کر چکے. ایک ہمیشہ یاد رکھے، ہر شخص کی ابتدا ہوتی ہے، طالب علم کی پھر انتہا ہوتی ہے. ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں، ابتدا میں نقص ہوتا ہے، کمال انتہا میں جا کے ملتا ہے. کوئی شخص شروع سے کمال حاصل نہیں کرتا، کوئی بھی علم آپ دیکھ لیں. تو ابتدا کا نقص موجود تھا. وہ زمانہ فتنے کا زمانہ کی ابتدا ہو چکی تھی. سن 150 ہجری امام حنیفہ کی وفات ہے، اور اس زمانے میں بدعت جو ہے، بدعت الخوارج موجود تھی، اور قدریوں کا بدعت بھی موجود تھی. اور اس زمانے میں جہمی بھی کی بدعت موجود تھی. اس زمانے میں اعتزال کی بدعت موجود تھی. قدریہ ہیں، جہمی ہیں، خوارج ہیں، معتزلے، سارے فتنے موجود تھے. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی جب ایک نئی چیزیں آتی ہیں اور ایک شخص رائے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، قرآن سنت پہ نہیں کرتا، تو غلطیاں ہوئی ابتدا میں، جس کی وجہ سے علماء نے کلام بھی کیا، علماء نے سختی بھی کی، علماء نے مذمت بھی کی، علماء نے روکا بھی ہے امام حنیفہ سے. ٹھیک ہے نا. لیکن انتہا جو ہے اس میں باقی چیزیں رہ گئی. مرجئیت الفقہاء میں سے تو ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، کوئی عام غلطی نہیں ہے، عقیدے کے اصول میں غلطی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حدیث کو قبول کرنے میں اس کی تو نہیں رکے جی کہ وہ مرجئیہ الفقہاء میں تھے. حدیث کو ان کی اس لیے نہیں قبول کیا کیونکہ وہ مرجئیہ الفقہاء میں تھے. حدیث کو اس لیے ان کی قبول نہیں کیا کیونکہ ان کا وہ مرجئیہ الفقہاء میں تھے. نہیں یہ وجہ نہیں ہے بھائی. کہ یہ سوال ہے کیا حدیث کو اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا امام حنیفہ کیونکہ مرجئیہ الفقہاء میں سے تھے؟ نہیں، یعنی بدعتی کی سے بھی حدیث لے لیتے تھے شروط کے ساتھ. تو مرجئیہ الفقہاء کا بدعتی بھی کو کہا جائے، جیسے بعض علماء نے کہا ہے، تو اس کے یہ مطلب نہیں کیونکہ حدیث سے رد کیا. حدیث کا رد کرنے کی وجہ بتا دی میں نے، کیونکہ حافظہ کمزور تھا. اگرچہ بعض حنفی جو غصے میں آ جاتے کہتے ہیں تمہارے امام کا حافظہ ٹھیک ہے، ہمارے امام کا حافظہ کمزور تھا. وہ پھر مثالیں دیتے ہیں، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اب حافظہ میرا اور آپ کا برابر نہیں ہے. اگر آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو اس پہ آپ کا کیا کمال، میرا کیا قصور؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس کے باوجود بھی حافظہ کمزور کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کمال ہے امام صاحب کا کہ انہوں نے فقہی مسائل میں کس طریقے سے یعنی علم حاصل کیا، اور کس طریقے سے تجارت کو چھوڑ کے یعنی طالب علم میں انہوں نے زندگی گزاری. کوئی شک نہیں کہ یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، کوئی شک نہیں اس میں. ہاں غلطیاں کچھ تھیں، لیکن ابتدا کے نقص انتہا کے کمال کے سامنے کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.